رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستكون فتنة تستنزف الأربع قتلها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف رواه الترمذي وابن ماجه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فتنہ آئے گا جو عربوں کا صفایا کر دے گا، جو عربوں کا صفایا کر دے گا۔ اس کے اندر جو بندے قتل ہو گئے اس فتنے میں وہ سارے دوزخ میں جائیں گے۔ اس فتنے کے دوران انسان کی جو زبان ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز چلے گی اور زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ جتنی تلوار نقصان پہنچاتی ہے اس سے زیادہ زبان نقصان پہنچائے گی۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ جو قرب قیامت کے بارے میں جو احادیث ہیں خاص کر عربوں کے بارے میں وہ انتہائی خوفناک صورتحال پیش کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب میں تعریف کر کے ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیا ہوا ہے، اور یہ یہودی اس وقت یہودیوں کے دنیا کے اکثر معاملات یہودیوں کے کنٹرول میں، بینکنگ سسٹم بھی یہودیوں کے کنٹرول میں، میڈیا بھی یہودیوں کے کنٹرول میں۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ امریکہ میں وہ جو اسلحہ تیار کرتے ہیں وہ امریکہ کی فوج کو بعد میں ملتا ہے، اسرائیل کی فوج کو پہلے مل جاتا ہے، اتنا اثر ہے ان کا۔ برطانیہ میں ان کی تعداد بہت کم ہے، مسلمانوں سے بھی کم ہے، لیکن پاکستانی کی پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں میجارٹی یہودیوں کی ہوتی ہے، انہیں اتنا زور ہے۔ تو انہوں نے وہ اپنا جو گریٹر اسرائیل کا نقش ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسرائیل کو اتنا انہوں نے بڑھانا ہے جتنا اس نے نقشہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں بہت سارے عرب ممالک آتے ہیں، تو جن عرب ممالک کو انہوں نے اسرائیل میں شامل کرنا ہے وہ آسانی سے تو نہیں مانیں گے، ان کو مارنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو اس قسم کی ہیں اپنا احادیث بھی ہیں، ان میں عربوں کا مستقبل جو ہے خاص کر قرب قیامت وہ انتہائی جو ہے وہ خوفناک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستکون فتنة سماء بکماء عمياء من اشرف لها استشرفت له واشراف اللسان فيها كوقوع السيف رواه الترمذی۔ یہ بھی اسی فتنے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر پہلے ہوا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ ہوگا، وہ اندھا بہرا اور گونگا ہوگا، سم بکم عمی، قرآن حکیم میں آتا ہے۔ تو سمن کی مؤنث ہے سما، بکمن کی مؤنث ہے بکما، اور امیون کی مؤنث ہے عمیا۔ تو یہ اس فتنے کو اندھا بہرا اور گونگا کہا گیا ہے۔
جو آدمی اس فتنے کی طرف جھانکے گا وہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا، فتنہ اتنا سخت ہوگا، اور اس فتنے میں زبان جو ہے وہ تلوار سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا قعودا عند النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأخلاص قال قائل وما فتنة الأخلاص قال هي حرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من آل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورق على دل ثم فتنة التهماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لتمت لتمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يسير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذلك فانتظر الدجال من يومه أو من غده رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ فتنے یوں آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں، تمہارے گھروں میں یوں نازل ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فتنۃ الاخلاص کا ذکر کیا تو ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فتنۃ الاخلاص سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ فتنہ ہوگا جس میں لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کسی کا کسی پر اعتماد نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے فتنے کا ذکر کیا جو خوشحالی کا نتیجہ ہوگا، سرا خوشحالی کو کہتے ہیں۔ تو جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو شرارتی ہو جاتا ہے، شرارتیں زیادہ کرتا ہے۔ اس فتنے کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنۃ السراء، خوشحالی کا فتنہ قرار دیا۔ اس کا دھواں جو ہے وہ اس آدمی کے قدموں سے ظاہر ہوگا جس کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا، میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ وہ کہے کا دعویٰ کرے گا کہ وہ میری اولاد میں سے ہے، حالانکہ میری اولاد میں سے نہیں ہے۔ انما اولیائی المتقون، میرے اولیاء تو متقی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو طوفان آ گیا، کشتی میں وہی بچے جو ایمان لائے تھے، تو وہ جب ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا تھا جو کشتی میں کلمہ پڑھو اور آ جاؤ، تو وہ نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے شکوت کیا تھا، بل پروردگار عالم تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والے کالوں بالوں کو بچاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یا نوح انہ لیس من آلک، نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ بدکار ہے۔ تو ایک جو آدمی جو بدکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کے اہل خانہ میں سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے اس کا میرے خاندان سے تعلق ہو لیکن میرے اولیاء میں سے نہیں ہے، کہ میرے اولیاء تو وہ ہیں جو متقی ہیں، تو وہ متقی نہیں ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پر صلح کریں گے، پہلے لڑیں گے، پھر ایک آدمی کے ہاتھ پہ صلح کریں گے،
لیکن یہ جس آدمی کی ہاتھ پر صلح کریں گے وہ اس منصب کے اہل نہیں ہوگا۔ ہر آدمی تو برچہ حکومت نہیں نہ کر سکتا، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خصوصی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو امیر بنایا جائے۔ پھر فرمایا اس کے بعد ایک اندھا جیسا صاف فتنہ ظاہر ہوگا، وہ اس امت کے ہر شخص کو نقصان پہنچائے گا، یا لفظ ہے تماچا مارے گا، لاتا میاتن، اس امت میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، ہر ایک کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا۔ اور جب لوگ کہیں گے کہ یہ فتنہ بس اب ختم ہو رہا ہے تو اور لمبا ہو جائے گا۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ آدمی کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، جو صبح کے وقت ایمان ہوگا شام کے وقت تک اس دولت سے محروم ہو جائے گا، کوئی شام کے وقت جو ہے اس دولت سے مالا مال ہوگا صبح سے محروم ہو جائے گا۔ پھر لوگ جو ہیں وہ استاد خیمے کو کہتے ہیں، تو یہاں استاد سے مراد جو کتاب کی شارحین ہیں انہوں نے دو شہر مراد لی ہے استاد سے، کہ لوگ جو ہیں وہ دو مختلف شہروں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان کا شہر ہوگا، وہاں ایمان ہی ایمان ہوگا، وہاں منافقت کوئی نہیں ہوگی، اور دوسرا نفاق کا شہر ہوگا، وہاں نفاق ہی ہوگا، وہاں ایمان کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک طرف وہ جو ایماندار ہوں اور دوسری طرف وہ جو ایمان کی دولت سے بالکل خالی ہوں، ہر طرف نفاق ہی نفاق ہو، تو یہ وہ وقت ہے جب تمہیں دجال کا انتظار کرنا چاہیے۔ دجال کے ظاہر ہونے میں اور دجال کے آزاد ہونے میں فرق ہے۔ دجال ظاہر تو بالکل آخر میں ہوگا، تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ظاہر رہے گا، لیکن دجال جو ہے وہ پہلے حدیث پاک ایک بتاتی ہے کہ پہلے دجال جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مقید کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ دجال ہی ہے۔ دجال بھی آزاد ہو چکا ہے، یاجوج ماجوج بھی آزاد ہو چکا ہے۔ جو لوگ تمہارے اوپر اس وقت دنیا میں کنٹرول کر رہے ہیں وہ یہی طاقتیں ہیں، یاجوج ماجوج، اور ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ دجال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے تو دجال کا انتظار کرو، ظاہر ہونے اس کے آزاد ہونے کا نہیں، اس کے ظاہر ہونے کا، یہ کیونکہ یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ وہ آج ظاہر ہوتا ہے یا کل ظاہر ہوتا ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جب یہ صورت فتنہ دوئمہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا وہ دجال کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ کوئی آدمی خود کوشش کر کے کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آدمی خود کوشش کر کے کیا کرتا ہے اور کیا جو ہے وہ منہ بھر کر آتی ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے خود کوشش رمضان میں روزہ رکھا ہوا تھا، پھر ایسی حرکتیں کی کہ کیا آ جائے، اس کو کیا اگر جو ہے وہ منہ بھر کر آئے تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے ان چیزوں کا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے اپنے ارادے سے کیا کرنے کی کوشش کی اور وہ کیا جو ہے وہ منہ بھر کر نہیں تھی، کم تھی، تو اس سے چونکہ یہ منہ بھر کر نہیں آئی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ایسی کیا ہے جو منہ بھر کر نہیں آئی، وہ اگر واپس بھی لوٹ جائے تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات انسان روزہ رکھتا ہے، جب سحری کرتا ہے تو کوئی کھانا جو ہے اس کے دانتوں میں رہ جاتا ہے، تو
دانتوں میں اس قسم کی کوئی چیز اگر ہے وہ چنے کے دانے سے کم ہے تو اس کو نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ پہلے منہ میں ڈالی ہوئی تھی، اندر ہی ہے، دانتوں وغیرہ میں کہیں پھنسی ہوئی تھی بزرگوں میں، تو اس نے اس کو نگل لیا۔ شرط یہ ہے کہ چنے کے دانے سے کم ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز جو ہے وہ منہ سے باہر اس نے اس کو کیا نا وہ جہاں آٹو وغیرہ پہ لگی تھی تو اس کو زبان سے پکڑ کر اندر کھینچ دیا، تو اگر وہ تل کے دانے سے چھوٹی ہے، وہ پہلے جو تھی وہ وہاں چنے کے دانے کی، باہر سے اگر کوئی چیز جو تل سے بھی چھوٹی ہے وہ اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو باہر سے چیز کھینچی ہے یہ تل کے دانے سے چھوٹی ہو، غائب ہو جائے، پتہ کون چلے کہاں آیا، اور اس کا الگ میں ذائقہ بھی محسوس نہ ہو۔ اگر اتنی ہے کہ الگ میں ذائقہ محسوس ہوا پھر روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے اور قضا بھی لازم آتی ہے۔ قضا کا مطلب ہے ایک روزہ آپ نے توڑا، اس کے بدلے ایک اور روزہ رکھے۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ توڑا، اس کے بدلے میں مسلسل 60 روزے رکھے۔ کفارہ جو ہے وہ ایسے گناہ، انسان زندگی میں کچھ جو گناہ کرتا ہے ان میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں ایک عذاب مقرر کر رکھا ہے، اور دنیا میں اس کا کفارہ ادا کرو گے تو آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو جس نے دنیا میں ایک روزہ توڑا، آخرت کا اس کا جو عذاب ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ اس سے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے جو کفارہ جو ہے شریعت نے مقرر کیا وہ 60 روزے ہیں مسلسل، یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا 2 وقت کا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ آدمی نے روزہ، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ یا انہوں نے 22 چیزیں ایسی لکھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی آدمی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر ایسا کرے، کوئی اس کو مجبور نہ کرے، یا کوئی ایسی صورت سے حال نہ ہو کہ وہ آدمی مثال کے طور پر ایسی صورت حال میں چلا جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس سے اب اس کی جو ہے زندگی برقرار رہنا ممکن نہیں ہے، مضطر ہو گیا، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ یہ تفصیل کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔